الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اور اس میں ہم چیدہ مقامات پر اجرا کی بھی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اصل ہمارا مقصد نور الازا کی ترکیب کرنا ہے اور وہ بھی اشارتاً۔ جو نئے سرے سے اجرا کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ نئے سرے سے صرف و نحو یاد کی جائے تو ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ نصاب الصرف کے اسباق سارے سن لیں اور پھر نصاب النحو کے اسباق سارے سن لیں اور اس کے بعد صرف و نحو کے اجرا کے اسباق سنیں تاکہ آسانی سے ان کو صرف و نحو کے لیے جو آگے چلنا آسان ہو جائے۔ تو آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں ولا یجوز بماء شجر و ثمر۔ لا یجوزو فعل ہے، با حرف جار ہے، ماء مضاف ہے، شجر معطوف علیہ، و حرف عطف، ثمر معطوف علیہ اور معطوف مل کر ماء کا مضاف علیہ، یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائے گا لا یجوزو کے۔ لا یجوزو فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لا یجوزو اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب میں نے جاز یجوز پہ جب بات کی تھی تو لا یجوزو بھی اسی میں سے آتا ہے، یہ انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا ولو خرج بنفسه من غیر عسر فی الازہر۔ ولو خرج بنفسه من غیر عسر، یہ لو وصلیہ ہے، اس طرح ان بھی وصلیہ آئے گا اور اس کا معنی ہم کرتے ہیں اگرچہ۔ اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ نور الازا کے اندر عموماً جب لو یا ان آئے اور اس سے پہلے واو آ جائے اور اس کے بعد صرف ایک جملہ ہو یعنی شرط ہو جزا نہ ہو تو اس صورت میں اس کو ان یا لو کو شرط وصلیہ کہیں گے۔ جب ان یا لو کو وصلیہ کہیں گے تو معنی ہوگا اگرچہ، ٹھیک ہے۔ اور لو حرف شرط آ جائے گا، خارجہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، با حرف جار، نفس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور ہو کر ظرف لغو ہو جائے گا خارجہ کے۔ پھر من حرف جار، غیر مضاف، عسر مضاف الیہ، غیر عسر یہ مضاف مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، یہ بھی ہو جائے گا خارجہ کی۔ خارجہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے ہو کر آپ اس کو شرط کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جزا جو ہوتی ہے نا ان وصلیہ اور ان شرطیہ کے معاملے میں جب بھی ہم دیکھیں گے تو جو ما قبل والا جملہ ہوتا ہے وہ جزا کے معنی میں ہوتا ہے، تو گویا آپ یوں عبارت کر سکتے ہیں لو خرج بنفسہ من غیر عسر لا یجوز بماء شجر و ثمر، ٹھیک ہے کہ خود بخود اگرچہ خود بخود وہ نکلے بغیر نچوڑے پھر بھی درخت یا پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فی الازہر جو ہے نا اس کی ترکیب فی الازہر، فی الصحیح یا اس طرح کے دیگر جو الفاظ آتے ہیں جو اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا تمام میں فی حرف جار الازہری مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے شبہ فعل ثابت ان کے، ٹھیک ہے، اور ثابت ان سے پہلے حاضہ کو محذوف مبتدا بنائیں گے، ثابت ان شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور فی الازہری یہ ظرف مستقر، شبہ فعل اپنے ظرف مستقر اور ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حاضہ محذوف مبتدا کی خبر بنے گا اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی ترکیب کریں گے جہاں بھی اس طرح کے اقوال کی طرف جو اشارہ ہوگا یعنی فی الصحیح علی الصحیح اس طرح کر کے جہاں ترکیبیں آئیں گی۔ اس میں آپ نے اگر صرف کا اجرا کرنا ہے تو خارج یخرجو والا باب جو ہے نصر ینصر اس پہ صرف صغیر اور کبیر اور دیگر صروف کبیرہ بھی۔ اس کے بعد آ گیا ولا بماء، یہ اس کو اگر ملا کے پیچھے والے کے ساتھ ترکیب کریں گے نا تب بھی ٹھیک ہے، ولا بماء، بلکہ اس سے پہلے آپ نکالیں لا یجوزو بماء زال طبعہ بالطبق او بغلبۃ غیرہ علیہ، یوں کر لیں آپ، واو استنافیہ کر لیں، لا یجوزو فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، با حرف جار، ما ان موصوف، کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آئے گا تو جملہ بھی چونکہ نکرہ کے حکم میں تو دو نکرہ اکٹھے ہو گئے تو ہم اس کو موصوف اور صفت بنائیں گے، ما ان موصوف، زال فعل اس میں طبعہ یہ اس کا فاعل ہو جائے گا، با حرف جار، الطبخی مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر معطوف علیہ او حرف عطف، با حرف جار، غالباتی مضاف، غیر مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر با حرف جار کا مجرور ہو جائے گا، علیہ، ٹھیک ہے، علیہ، علی حرف جار،
اور ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا غالباتی۔ غالباتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے زالہ فعل کے۔ زالہ فعل اپنے فاعل تبعہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما ان موصوف کی صفت، موصوف اور صفت دونوں مل کر بحرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو جائیں گے لا یجوز، یجوز جو نکالا ہے اس کے متعلق، وہ ضمیر اور یہ سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد واو استئنافیہ اور نئی بات ہو رہی، یہاں بھی زالہ یزولو، اگر صرف کے اعتبار سے آپ دیکھیں زالہ یزولو جو ہے نصر ینصر والا ہے تو زوال سے ہے، اس میں بھی اجوف واوی ہے، اجوف واوی کو کون سا قاعدہ لگا، زالہ بن گیا، جس طرح قالہ بن گیا، یقولو یزولو، تو وہ جو دو قاعدے آپ نے پیچھے والے سبق کو سن کے یاد کیے تھے وہ یہاں بھی فٹ ہو جائیں گے پورے پورے۔ اور اس کے بعد غالبہ، غالبہ مصدر ہے، غالبۃ مصدر ہے، غالبہ یغلبو یا غالبہ یغلبو کون سا آتا ہے یہ آپ نے مجھے سے دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے غالبہ یغلبو ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق کوئی اور ہو تو وہ آپ بنا لیں، لیکن آپ نے اس پہ کوشش کرنی، چونکہ ہم اس میں صرف ترکیب کر رہے ہیں، ہم اس میں ترجمہ نہیں کر رہے، نہ مسائل کی بات کر رہے ہیں، صرف ترکیب کر رہے ہیں۔ ترجمہ وغیرہ تو آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر ہی لیتے ہیں، لیکن ترکیب کے لیے پرابلم ہوتی ہے، ہمیں ذرا اجرا بھی ہو جائے گا اور ترکیب بھی ہماری ہو جائے گی۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانہ، اس کو سیلان بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں عام طور پر، لیکن اصل جو اس کی پروننسیشن ہے وہ سیلانی ہی ہے۔ تو الغلبۃ یہ مبتدا ہے، فی حرف جار ہے، مخالطاتی یہ مضاف، الجامداتی مضاف الیہ، یہ مخالطتی مصدر شبہ فعل اس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، با حرف جار، اخراجی مضاف، المائی مضاف الیہ، ان حرف جار، رقتی ہی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ و حرف عطف سیلانی ہی، سیلانی ہی جس کو ہم نے پڑھا سیلانی ہی، معطوف، معطوف علیہ اور معطوف یعنی مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر ان جار کا مجرور۔ اچھا بعض جگہ پہ میں نے جس طرح میں نے ابھی سیلانی ہی کو ڈائریکٹ معطوف بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکب اضافی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہو چکا ہے تقریباً اس کا ہم صرف اشارہ دیتے ہیں۔ تو سیلانی ہی یہ معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوں گے اخراج مصدر کے، اخراج مصدر اپنے مضاف الیہ الماء اور ظرف لغو سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائیں گے مخالطاتی مصدر کے۔ تو یہ مخالطاتی مصدر اپنے ظرف لغو اور مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے شبہ فعل ثابتۃ کے۔ اب ثابتۃ کیوں نکالا؟ کیونکہ الغلبۃ یہ مؤنث ہے، تو ہم نے جو اس کی خبر بنانی ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو ثابت نہیں نکالیں گے، ثابتۃ نکالیں گے۔ ثابتۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل اور یہ اپنے ظرف مستقر سے مل کر، کیونکہ ظرف لغو نہیں بنائیں ظرف مستقر بنائیں گے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اس پہ اگر آپ نے صرف کو دیکھنا ہے تو مخالطۃ، مناظرۃ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، اس کی صرف صغیر دہرائیں، صرف کبیریں دہرائیں، اور اس کے وزن پر اور بھی مقابلۃ اور بھی مداربۃ، مجادلۃ جو مصادرات ہیں ان کی صروف صغیرہ اور کبیرہ دہرا لیں۔ جامدات کے بارے میں غور کریں، جامدن یہ کون سا صیغہ ہے اور جامدات یہ کون سا صیغہ ہے، اس کی حروف اصلیہ کیا ہے، جیم میم دال ہیں، تو کون سا باب آتا ہے ثلاثی مجرد میں سے۔ اخراج یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس پہ صروف صغیرہ اور کبیرہ دہرائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس جملہ ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد کزعفران وفاکہۃ ووراق شجر۔ لا یضر فعل ہے، تغیر مضاف، اوصافی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مؤکد اور کلھا اس کی بنے گا تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ تغیر کا مضاف الیہ بنے گا، اور یہ سارا مرکب اضافی ہو کر لا یضر کا بن جائے گا فاعل، ٹھیک ہے۔ با حرف جار جامدن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو آپ اس کو کر دیں لا یضر کے، لا یضر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور صرف میں اس کے اندر دیکھنا ہے درہ یضر، مدہ یمدو۔ اب یہ سہ اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ مدہ یمدو میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا مضاعف ثلاثی ہے،
تو مضاعف ثلاثی ہے، یہ فعل ہے۔ اب تینوں چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی، آپ نے اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہمارے گروپس کے اندر شامل ہیں، وہ گروپس کے اندر ان اسباق کو بار بار ریویژن کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، تو انشاءاللہ تکرار میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب آ گیا قضا فران و فاکہۃ و واراق شجرن۔ اس کی ترکیب سمپل ہے، جس طرح پیچھے کل وضوئی الوضوئی پہ ہم نے کی تھی، کاف حرف جار ہے، یہ مثال کے لیے ہے، کاف حرف جار، ذا فرن معطوف علیہ، و حرف عطف، فاکہۃ معطوف، و حرف عطف، واراق مضاف، شجرن مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر معطوف، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے، شبہ فعل ثابت ان کے، شبہ فعل ثابت ان میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل ثابت ان اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسی میں ہو کر ھذا مثالہ محذوف مبتدا کی خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں، اصل میں ہمارا مقصد تو نور الازا کی ترکیب کرنا ہے، اور ترکیب بھی صرف اشارتاً کرنا ہے، مطلب ابتدائی طالب علموں کے لیے ترکیب نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے صرف و نحو کو پڑھا ہوا ہے، ان کو سمجھ آ چکی ہے، جنہوں نے تدریسی ٹیسٹ پاس کرنا ہے یا دیگر معاملات کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ تکرار ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جو صیغہ رک کے میں بول دیتا ہوں، جس طرح مرکب اضافی ہم نے بنایا ہے، جار مجرور بنایا، اب کوئی نیا سبق نہیں آیا، پچھلے والے سبق میں ہم نے مزید 7-8 اسباق کہے تھے، ان کو دہرانا ہے، تو جس طرح کوئی نیا سبق آئے گا ان اسباق کو ساتھ میں دہرانے کا بھی بولا جائے، تو ہمارا ساتھ ساتھ تکرار بھی ہوتا چلا جائے گا اور ہماری ساتھ میں ترکیب بھی ہوتی چلی جائے گی۔ آج جو ہمارے پاس ہے ان شرطیہ، لو شرطیہ، تو اسماء شرط کا بیان جو ہے، شرط اور جزا کا بیان، وہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اس سبق کو بار بار دہرا لینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔